سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کہتے ہیں، یا آپ یوں کہہ لیں قرآن مجید کی عملی صورت کو سنت کہتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، قرآن کتاب ہے، وہ علم ہے، اس علم کی عملی صورت کیا ہے، اس کا نام سنت ہے۔ یہ سنت صحابہ تک کیسے پہنچی؟ دیکھ کر پہنچی، انہوں نے نقل کی، انہوں نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا وہ ان کی زندگیوں میں آ گیا۔ ہاں، ان میں سے کوئی ایک فرد اتنا جامع الصفات نہیں تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرتا، تو وہ سارے مل کے حضور کے متبعین بن گئے، ایک جماعت سامنے آ گئی جو حضور کی اتباع کرنے والی تھی۔ تو سنت آگے منتقل ہوئی، عمل سے منتقل ہوئی، کتاب سے نہیں منتقل ہوئی۔ حدیث ریٹن موجود نہیں ہے، کتاب سے سنت آگے منتقل ہو گئی۔ اس کے بعد تابعین آئے، انہوں نے اپنے سے پہلے والوں کی نقل کی، ان کی اتباع کی، ان کی پیروی کی، اسی لیے تابعین کہلائے، تابع ہونے والے، پیروی کرنے والے۔ انہوں نے کس شے کی پیروی کی؟ ان کے عمل کی پیروی کی۔ تبع تابعین آئے، انہوں نے ان کے عمل کی پیروی کی۔ یہ پیروی کا عمل چلتا رہا یہاں تک کہ عمل کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اب سنت کی جگہ پہ بدعت آنا پیدا ہو گئی۔ تو سنت اگر زندہ تھی تو کس صورت میں زندہ تھی؟ تواتر عمل کی صورت میں زندہ تھی۔ اب اس خطرہ کیا پیدا ہو گیا؟ یہ تواتر برقرار نہیں رہے گا، اس کی جگہ پہ بدعت آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو کل لوگ بدعت کو سنت نہ سمجھنا شروع کر دیں، تو اب کیا کریں؟ ایسا کریں کہ اس سنت کو لکھ لیتے ہیں، سنت کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، سنت کو تحریری صورت میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو جسے آپ حدیث کہتے ہیں، یہ صرف قول کا نام نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا جسے آپ تقریر کہتے ہیں، آپ نے اسے روکا نہیں، وہ بھی سنت میں شامل ہے، اور آپ کے افعال، یہ تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام سنت ہے۔ اس کو جمع کر لیتے ہیں تو گویا سنت محفوظ ہو جائے گی کتابی صورت میں۔ اصل اہمیت سنت کی عمل ہی ہے۔ تو جو لوگ تواتر عمل کی بات کرتے ہیں وہ اس معنی میں کرتے ہیں، جو حدیث کی بات کرتے ہیں وہ اس معنی میں کرتے ہیں کہ وہ عمل جب گم ہو گیا اور امت میں بحیثیت مجموعی بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا، تو لوگوں نے اس سنت کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی سنت تھی، ما انا علیہ و اصحابی، اس کو حدیث کی صورت میں مترتب کر لیا۔ اب یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے، میں اصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں تک میری بات حتمی ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے، اس پر مجھے پورا یقین ہے۔ اب جو غامدی صاحب کا جو انہوں نے اشکال بیان کیا ہے یا جو انہوں نے سوال پوچھا ہے، اس کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اپنے آپ کو سمجھتا، اس لیے نہیں سمجھتا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ حدیث کے معاملے میں مغالطے میں ہیں یا سنت کے معاملے میں مغالطے میں ہیں۔ میں تو حدیث کو سنت ہی کی ریکارڈڈ صورت سمجھتا ہوں۔ آج اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، صحابہ کرام کی سنت کیا تھی، اور تابعین کی سنت کیا تھی، تو اس کا ہمارے پاس جو سورس ہے وہ حدیث ہے، حدیث کی کتابیں ہیں۔ آج امت کا عمل نہیں ہے۔ آج اگر امت کا عمل دیکھیں تو پھر سبیل المومنین کیا قرار پائے گی کہ امریکہ کے آگے سجدہ کرنا۔ مجمع علیہ موقف تو سارے مسلمانوں کے اولو الامر کا آج یہ ہے۔ پھر لہٰذا یہ تو تواتر نہیں ہوا نا، اس کو تو آپ کیسے تواتر سے ثابت؟ یہ تو اس 9/11 کے بعد ہوا ہے، ہمارے سامنے ہوا ہے، تو اس کو ہم مسلمانوں کا رستہ نہیں کہہ سکتے۔ مسلمانوں کا رستہ وہی ہے جو وہ والا تواتر جو اب حدیث کی کتابوں کی صورت میں محفوظ ہے۔